اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا اور حالات کے اعتبار سے آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے جو ہر مسلمان نے، ہر بچے نے، ہر فیملی نے اس بیان کو سننا چاہیے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ہسٹری آف فلسطین اینڈ اسرائیل، ہسٹری آف قبلہ اول بیت المقدس، یعنی تاریخ فلسطین، تاریخ قبلہ اول اور تاریخ آتنکوادی اسرائیل۔ آج رات 9 بجے اسی چینل پر اس بیان کو ضرور سنیں۔ بتایا جائے گا کہ قبلہ اول سے دنیا کے ہر مسلمان کا کیا رشتہ ہے اور فلسطینیوں سے ہر مسلمان کا کیا رشتہ ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر بھی غزہ اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، لیکن ہم روزانہ نیشنل نیوز میں بھی پہلی خبر اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ملک میں بہت سارے لوگ ان حالات کو جاننا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدیں پار کر دی۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کی انتہا ہو گئی اور وہ فاسفورس بم، وہ ایٹم جو انٹرنیشنل لیول پر بین ہے، جی ہاں، وہ فاسفورس بموں سے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا۔ 1000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 5000 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کو جو بجلی سپلائی کرنے والا اکلوتا ایک پاور پلانٹ تھا وہ بھی بند ہو گیا اور پورا غزہ اس وقت اندھیرے میں ہے۔ امریکی اور فرانسیسی کمک پہنچنے کے بعد اسرائیلی حملوں میں تیزی ہو گئی، یعنی امریکہ نے اپنا آتنکواد دکھا دیا اور امریکہ نے معصوم مظلوم غزہ اور فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو مدد فوج کے ذریعے سے بھیج دی۔ رفاح گزرگاہ بھی بند کر دی گئی۔ جنگ مشرق وسطی میں پھیل گئی ہے۔ اسرائیل پر شام اور لبنان کی بمباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے کئی ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ حماس کے حملوں میں 1200 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تل ابیب، اسقلان اور دیگر شہروں پر حماس کی جانب سے راکٹ حملے جاری ہے۔ آئرن ڈون سسٹم ناکام ہو گیا ہے، اس بات کو اسرائیل نے مان لیا ہے۔ اسرائیل میں بھی خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ مزاحمتی کمانڈروں کے مختلف شہروں میں اسرائیلی فوج سے جھڑپیں جاری ہے۔ یعنی کل ملا کے یہ کہ حماس اور فلسطینی مجاہدین اور حزب اللہ اور تمام اسرائیل جیسے آتنکوادی سے تمام لڑنے والے جتنے مجاہدین گروپ ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک کتاب بڑی فیمس ہے، بے گناہ قیدی۔ جی ہاں، ایک ایسا قیدی جس کو بے گناہ
9 سال جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا اور پھر وہ باعزت بری ہوا. پھر اس نے بری ہونے کے بعد اپنی بے گناہی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا بے گناہ قیدی, اور اس بے گناہ قیدی اور اس مظلوم کا نام ہے عبدالواحد شیخ. اس کے گھر پر گزشتہ کل NIA نے چھاپا مارا اور پیچھے کے دروازے سے NIA آئی اور دروازہ صبح 5 بجے رات میں ٹھونکنے لگی. اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ کس طریقے سے مظلوم عبدالواحد شیخ کی بیوی ان NIA جو اپنے آپ کو NIA کے بتا رہے تھے اور چوروں کی طرح گھس رہے تھے, اس ویڈیو میں عبدالواحد شیخ کی بیوی ان سے بحث کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور ان سے کہہ رہی کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, ہمیں نوٹس دیجئے, ہمیں نوٹس بتائیے, ہمیں کوئی الٹیمیٹم بتائیے. پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق کے الزام میں پوچھ تاچھ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. افسران سادہ وردی اور بنا نوٹس گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وکرولی میں عبدالواحد شیخ کے گھر کے باہر جمع پولیس بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی. اور عبدالواحد شیخ نے بے گناہ قیدی کے بعد میں ایک اور کتاب ممبئی ٹرین دھماکوں پر, لوکل ٹرین دھماکوں پر ایک اور کتاب لکھی ہے. اور عبدالواحد شیخ ایسے ہی حکومت کا جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ظلم کی خطرناک وادیوں سے گزر چکے ہیں. آئیے ناظرین, ایسے ہی تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ٹیرر فنڈنگ معاملے میں یعنی PFI کے خلاف NIA کی کارروائی ہر جگہ شروع ہے. خبریں ہیں کہ دلی, UP سمیت ملک بھر میں 20 مقامات پر ٹیرر فنڈنگ معاملے میں NIA نے چھاپے ماری کی ہے اور اسی معاملے میں عبدالواحد شیخ کے گھر پر بھی چھاپا ماری کی گئی ہے. خبریں ہیں کہ مہاراشٹر, دلی, مدھیہ پردیش, اتر پردیش, راجستھان اور تمل ناڈو سمیت ملک بھر میں 20 مقامات پر NIA کی چھاپے ماری جاری ہے. بڑی خبر آ رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ دلی کے عام آدمی پارٹی کے قدآور نیتا امانت اللہ خان کے گھر بھی ED کے چھاپے پڑے ہیں. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ کیجریوال کی امانت اللہ خان سے ملاقات ہوئی. دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے بدھ کو دلی کے اوکھلا سے عام آدمی پارٹی کے ودھائک امانت اللہ خان سے ملاقات کی. کیجریوال نے کہا کہ تمام فائلوں کی کیجریوال نے ملاقات کے بعد کہا, انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ تمام فائلوں کی جانچ ہوئی تھی, ایک پیسے کا بھی گھوٹالہ نہیں نکلا. 2 سال سے ہمارے سینئر لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. منیش سسودیا کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملے. وزیر اعظم مودی عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیجریوال نے مزید یہ بھی کہا کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف فرضی, جھوٹے اور ناپاک قسم کے گھٹیا مقدمے چل رہے ہیں. مودی کے کاموں اور الفاظ میں تکبر ہے. مودی نے ملک کا ماحول خراب کر دیا ہے اور ہر کوئی مودی سے خوف زدہ ہے اور مودی 2024 کی ہار کو لے کر خوف زدہ ہے. اس لیے یہ گھٹیا حرکتیں CBI اور ED کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, متھورا شاہی عیدگاہ کی جگہ کو کرشن جنم بھومی قرار دے دیا جائے, ایسا مطالبہ کرنے والی عرضی ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے. 2020 میں داخل کی گئی مفاد عامہ عرضی 19 جنوری 2021 میں خارج کر دیا گیا تھا. ہائی کورٹ نے مارچ 2022 میں عرضی کا بری اسٹور کیا تھا اور پھر سماعت کے لیے دوبارہ پیش کیے جانے کی ہدایت دی تھی. متھورا شاہی عیدگاہ والی جگہ کو کرشن جنم بھومی قرار دینے کے مطالبے والی عرضی کو گزشتہ کل الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی نکال کر پھینک دیا. ہائی کورٹ نے بدھ کے روز اس مفاد عامہ عرضی کو خارج کیا جس میں شاہی عیدگاہ مسجد واقع جگہ کو کرشن جنم بھومی ماننے کا مطالبہ کیا گیا تھا. آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, NCP کے سپریمو شرد پوار نے ایک جلسے عام سے, ایک عام جن سبھا سے بھاشن کرتے ہوئے, خطاب کرتے ہوئے کھل کر یہ کہا کہ منی پور جیسے واقعات پر مہیلاؤں کو, خواتین کو سڑکوں پر اترنا چاہیے. مقدمات درج ہوتے ہیں تو ہونے دے. خواتین کے جلسے سے شرد پوار نے اس طرح کی باتیں کی. NCP کو سپریمو نے خواتین سے ظلم و ناانصافی کے خلاف سڑکوں پر اترنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں کوئی بھی خرابی نظر آئے تو سڑکوں پر اتریں. حکومت مقدمات درج کرے گی, پھر بھی گھبرائے نہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہے.
ہم ان مقدمات کو واپس لیتے ہیں۔ شرد پوار نے کہا کہ آج ہمارے سامنے خواتین کے ریزرویشن، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل ہے۔ ہم نے خواتین کے ریزرویشن کا فیصلہ کیا تھا۔ ریزرویشن کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ خواتین مردوں سے کم تر نہیں ہیں، لیکن وہیں پر شرد پوار نے زور دیتے ہوئے مہیلاؤں سے یہ کہا کہ منی پور، آپ جانتے ہیں منی پور میں کیا ہوا کہ عورتوں کو ننگا کر کے گھمایا گیا، ریپ کیا گیا۔ تو شرد پوار نے کہا کہ منی پور جیسے واقعات کو لے کر مہیلاؤں نے ملک بھر میں سڑکوں پر اتر کر زوردار انداز میں آندولن احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ریاست گجرات کی راجدھانی احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بتایا، بڑی خبر آ رہی ہے کہ نریندر مودی اسٹیڈیم، جی ہاں نام بدلا ہوا ہے، نریندر مودی اسٹیڈیم پر حملے کی ایک شخص نے دھمکی دی، دھمکی دینے والا آخر گرفتار کر لیا گیا۔ اور خبریں ہیں کہ اسی اسٹیڈیم میں 14 اکتوبر کو ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوگا۔ احمد آباد کرائم سیل نے شہر کے نریندر مودی اسٹیڈیم پر حملے کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ دراصل پولیس کو حال ہی میں ایک دہشت بھرا ای میل موصول ہوا تھا جس میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ آئندہ 14 اکتوبر کو بھی یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انتہائی اہم میچ کھیلا جائے گا، یعنی 2 دن کے بعد، آج 12 تاریخ، 13-14 پرسوں یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انتہائی اہم میچ کھیلا جائے گا۔ عالمی کپ 2023 کا افتتاحی میچ اسی اسٹیڈیم سے کھیلا گیا تھا اور فائنل مقابلہ بھی اسی میدان پر ہونا طے پایا ہے۔ خیر، گرفتار شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے پولیس افسر نے بتایا کہ ملزم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، لیکن میں تو ڈر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میچ کے نام پر پھر ملک میں اور کوئی دنگے فساد کا ماحول بنایا نہ جائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ریاست مہاراشٹر کے علمی تحریکی پونے شہر سے ہمارے رپورٹر حافظ شعیب انصاری اور اظہر بابا قادری نے بتایا کہ پونے کے ایک سب انسپکٹر راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر 1.5 کروڑ روپے جیتے۔ نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق پونے کے پیمپری چنچوڑا پولیس کمشنریٹ میں کام کرنے والے پولیس سب انسپکٹر سوم ناتھ نے آن لائن گیم ڈریم 11 میں 1.5 کروڑ روپے کا انعام جیتا ہے، جس سے خاندان میں خوشی کا ماحول ہے۔ پولیس سب انسپکٹر راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ سب انسپکٹر گزشتہ 3 ماہ سے ٹیمیں بنا کر کرکٹ ایپ پر گیمز کھیل رہے تھے۔ اس دوران قسمت نے ان کا ساتھ دے دیا اور ان کی ٹیم پہلے نمبر پر رہی۔ خیر، اچھی خبر بھی ہے لیکن بری خبر بھی ہے کہ اگر اس لیول کے لوگ گیم کھیلیں گے اگر موبائل پر، تو اس سے اور ایسی خبروں سے شاید پھر کئی نوجوان بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ اور لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ گیم میں جب 1.5 کروڑ روپے جیتے ہیں تو گیم کھیلنے کے لیے اتنا ٹائم سب انسپکٹر صاحب کہاں سے لاتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس گیم پر ڈریم 11 جیسے گیمز پر پابندی لگانے کا مطالبہ اور ڈیمانڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں سامنے آنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ سومناتھ نے اپیل کی ہے کہ آن لائن گیمنگ کھیلنا خطرناک ہے، اس لیے ہمیں اس گیم سے محتاط رہنا چاہیے۔ بڑی سنسنی خیز خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، MLA ودھایک سنجے گائیکواڑ کا سنسنی خیز بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ CM ایک ناتھ شندے کا انکاؤنٹر ہونے والا تھا، نکسلیوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ آخر ناکام ہو گیا۔ گائیکواڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ خفیہ جانکاری نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں۔ سنجے گائیکواڑ کے بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ناتھ شندے کا انکاؤنٹر کرانے میں کون ملوث تھا، اس بارے میں گائیکواڑ نے ایک اشارہ کن بیان بھی
दिया है। एकनाथ शिंदे को कत्ल करने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एमएलए संजय गायकवाड़ ने कहा कि एकनाथ शिंदे के और कुछ नहीं बल्कि मौत दी जाने का मंसूबा बनाया गया था। इन्हें नक्सलियों के जरिए इनकाउंटर किया जाना था, लेकिन वजीर आला को नक्सलियों के हवाले करके कत्ल करने का उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। बस मैं ये इंकशाफ इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने महाराष्ट्र की ये भी आ रही है कि कांग्रेस के कद्दावर दबंग नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मोहतरम नाना पटोले ने कहा है, यानी महाराष्ट्र की हुकूमत से, कि प्लीज महाराष्ट्र को उड़ता पंजाब मत बनाइए। और उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी, हुक्मरां पार्टी के लोगों के आशीर्वाद के बगैर मंशियात की स्मगलिंग नामुमकिन है। उन्होंने नासिक में फैले मंशियात का सिया कारोबार अब अमरावती जैसे शहरों तक भी फैल रहा है। यह बहुत संगीन मामला है कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को नशे की लत में ढकेला जा रहा है। रियासती हुकूमत को नासिक ड्रग्स केस की जिम्मेदारी कबूल करते हुए नौजवानों की जिंदगियों को बचाने के लिए मौसर इकदाम करना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा कि जब तक के हुकूमत का आशीर्वाद न हो मंशियात की स्मगलिंग नामुमकिन है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को उड़ता पंजाब बनने से रोका जाए। और यह भी कहा उन्होंने कि नासिक ड्रग्स मामला कल की बात नहीं है, बल्कि यह खेल गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा है। इन ड्रग्स माफिया का सपोर्ट कौन कर रहा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है।